آج 2 نومبر ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک بچی کا واقعہ جو کہ ہائی کورٹ کے پچھلے آرڈر کے بعد آپ کے سامنے رونما ہوا، آرزو 13 سال کی، جو 13 اکتوبر کو اغوا کی گئی۔ اغوا کرنے کے بعد خاندان کا موقف ہے اور واضح موقف ہے، چونکہ خاندان کے پاس نادرا کا اسکول کا سارا ریکارڈ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ بچی 13 سال کی ہے، کہ اس کے بعد اس کا مذہب تبدیل کروایا گیا اور اس کے بعد اس کی شادی کے لیے ایک نکاح خواہ ارینج کرایا گیا اور نکاح خواہ کے ساتھ جو ہے ارینج کرا کے شادی کرا دی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے پولیس بجائے اس کے کہ اس بچی کو دریافت کرتی، اس بچی کو اپنی کسٹڈی میں لیتی، اس ایف آئی آر کے پیش نظر جو والدین نے اس کی گمشدگی کی کٹوائی بھی تھی اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، جب بچی کو نکاح نامہ دیا گیا تو پولیس نے اس وقت چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کارروائی نہیں کی۔ پولیس نے الٹا والدین کو بلا کے ٹی سی ایس کوریئر بن کے نکاح نامہ والدین کو پکڑا دیا کہ یہ لیجیے آپ کی بچی کی تو شادی ہو گئی۔ والدین روتے پٹتے رہے۔ جب میڈیا میں تھوڑا بہت کیس اچھلا تب جا کے 10 دن بعد 23 اکتوبر کو پولیس نے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے سیکشن اور دفعات اس میں ایڈ کی، اور جیسی پتہ چلا ملزموں کو کہ اب ان کی ارد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، انہوں نے 27 اکتوبر کو اس کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن لگائی۔ پٹیشنر بچی کو بنایا گیا جو 13 سال کی ہے، جس کا باقاعدہ جو ایفیڈیوٹ ہے کورٹ کے اندر وہ اس کے اوپر کوئی نادرا کا ریکارڈ نظر نہیں آیا، مگر چونکہ اس دن کوئی سامنے والی پارٹی پیش نہیں ہوئی، صرف اس بچی کا جو خاوند بنا ہوا ہے غیر قانونی طور پہ اس کا وکیل پیش ہوا، انہوں نے کورٹ کو دھوکے میں رکھا، کورٹ سے جھوٹ بولا، اور اس دھوکے کی وجہ سے کورٹ نے یہ تو ضرور کہا اس بچی کو نیولی ویڈڈ وائف اپنے آرڈر میں، مگر یہ ضرور کہا تھا کہ بچی کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں، جس حوالے سے ہم نے 30 اکتوبر کو پہلے ایس ایس پی ساؤتھ کو، پھر 31 اکتوبر کو میجسٹریٹ کراچی ساؤتھ کو، اور پھر 31 اکتوبر کو ایس ایچ او پریڈی کو ہی بولتے رہے کہ ہائی کورٹ جب آپ کو کہہ رہا ہے پرووائڈ پروٹیکشن تو اس کا مطلب تھا پرووائڈ پروٹیکشن، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچی کے ساتھ اگر کوئی جرم ہو رہا ہے تو اس سے کورٹ آنکھیں موند لے، پولیس آنکھیں موند لے۔ اور آج بھی ہمیں یہ خدشہ تھا کہ جب آج یہ کیس لگا، چونکہ سندھ حکومت کی جانب سے درخواست ڈالی گئی کہ جی بچی کو دارالامان بھیجا جائے، چونکہ اب یہ کیس بہت ہائی پروفائل ہو چکا ہے، اس میں حکومتیں بھی وفاق سے بھی پنجاب سے بھی لوگ آ رہے ہیں خاندان سے ملاقات کرنے کے لیے، اچھا ہوتا کہ پہلے سے اس طرح کی قانون سازی اور عمل درآمد ہو کہ بچیاں غائب ہی نہ ہوں، ان کا یہ ناقابل تلافی نقصان ہی نہ ہو۔ مگر کورٹ نے آج بھی کہا وربلی پولیس کو کہ ہم نے آپ کو بچی کو پروٹیکٹ کرنے سے کہاں روکا تھا، ہمارا پچھلا آرڈر آپ کو کہاں روکتا ہے کہ آپ اس کیس کو انویسٹیگیٹ نہ کریں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ بچی پہ نظر رکھتے، آج پولیس آ کے کہہ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں کہ بچی کہاں ہے۔ خیر، جب ہم نے نادرا کے ڈاکیومنٹس کورٹ کے سامنے رکھے اور ہم نے یہ التجا کی کہ جو بچی کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک غیر قانونی عمل ہے، اس کا مذہب کا تبدیل ہونا، اس کی جبری شادی ہونا، اور اس کے ساتھ جو اس کے بعد کارروائی کی گئی ہوگی وہ سیکشول ابیوز اور ریپ کے زمرے میں آتا ہے، تو کورٹ نے نہ صرف یہ آرڈر دیا ہے کہ اگلی پیشی 3 دن بعد 5 نومبر کو 9:30 بجے ہے، اور اس وقت پولیس کو ہر حال میں بچی کو کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس دوران بچی اگر بازیاب ہوتی ہے اس کو پناہ گاہ شیلٹر ہوم میں لے کے جائیں گے، اور کورٹ نے سب سے پہلے بچی کی حفاظت سیکیور کرنا، اس کے بعد بچی سے خود پوچھنا، اور اس کے بعد بچی کی ایج ڈٹرمن کرنا۔ اور کورٹ نے اپنے آرڈر میں ایشو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ پہلا، بچی کی عمر کیا ہے، کیا واقعی 13 سال ہے؟ دوسرا، کیا بچی نے جو پھر اسلام قبول کیا ہے، جو مذہب کی تبدیلی وہ جبری ہوئی ہے؟ اور تیسرا کہ اگر وہ 13 سال کی تو پھر اس کی شادی جو غیر قانونی ہے اس کے حوالے سے کیا قانونی چارہ جوئی ہوگی؟ تو یہ تینوں چیزیں کورٹ نے ایشو بنائی ہیں، جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے۔ اب بنیادی طور پہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ایس ایچ او پریڈی جس کو 27 تاریخ کو کہا گیا تھا کہ بچی کو پروٹیکٹ کرو، اس پہ نظر رکھو، وہ آج کورٹ کو کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا بچی کہاں ہے، ورنہ آج بچی کورٹ میں ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ 3 دن ہم سندھ پولیس سے پوچھ رہے ہیں کہ آرزو کہاں ہے، ہمیں سوال کا جواب چاہیے، آرزو کہاں ہے؟ آرزو کو فوراً بازیاب کریں، حفاظت سے اسے شیلٹر ہوم لے کے جائیں، قانون کے تحت انویسٹیگیشن سے پولیس کو نہیں روکا گیا، اس کے میڈیکل ایگزامینیشن جو کورٹ کا آرڈر کہہ رہا ہے اس کی روح کے تحت عمل درآمد کریں۔ ہم ہائی کورٹ کے آج شکر گزار ہیں کہ جب ان کے سامنے والدین کا موقف رکھا گیا ہے، سچ رکھا گیا ہے، تو انہوں نے فی الفور بچی کی بازیابی کا حکم دیا ہے، اور ہم نہ کورٹ سے نالا ہیں نہ عدالتوں سے نالا ہیں، مگر ہاں اس موقع پہ ہم یہ سوال ضرور بطور وکیل میں دوسرے وکیلوں سے کرنا چاہوں گا جو جانتے ہوئے کہ ان کے سامنے جس بچی کو پیش کیا گیا ہے وہ کم عمر ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے پاس کوئی اپنی شناخت کا ریکارڈ نہیں ہے، آپ کیوں اس کے گارڈین بن کے اس کے ایفیڈیوٹ سائن کرتے ہیں؟ کیوں جھوٹی پٹیشنیں لے کے کورٹ کو گمراہ کرتے ہیں؟ کیوں ججز کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا جو پروفیشنل کنڈکٹ ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں؟ یہ میرے برادر وکیل اور جو بہن وکیلیں ہیں جو ہماری کمیونٹی کے ہیں، ہم پہ مظالم ہوتے ہیں جمہوریت کے خلاف،
آزادیوں کے خلاف ہم سارے کھڑے ہوتے ہیں. جمہوریت اور آزادی ان بچوں کے حقوق میں کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ جبری گمشدگی کے معاملے میں، جبری شادیوں کے معاملے میں، جبری مذہب کی تبدیلی کے معاملے میں کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمیں بار کو اور سندھ بار کو اس حوالے سے بھی وکیلوں کے اندر ٹریننگ کی ضرورت ہے اور کوئی ڈسپلن قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں جو یہ یونین کاؤنسلیں بغیر پراپر ایج کے ایویڈنس کے، چاہے وہ ناظرہ کی شکل میں ہو یا میڈیکل کی شکل میں ہو، جو ٹھپے لگا کے نکے نامے سرٹیفائی کر رہے ہیں، یہ حکومت سے وہاں بھی سوال ہونا چاہیے کہ صرف بچی کے گمنے کے بعد اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہونے کے بعد آپ عمل میں نہ آیا کریں اور بولے کہ حکومت عمل میں آئے گی. 2013 کا آپ نے قانون بنایا ہوا ہے، 2013 سے آج تک نہیں پتا ہے کسی نکاح خوان کو جو نکاح رجسٹر کرتا ہے کہ کیا کوڈ طریقہ فالو کرنا ہے بچی کی ایج کنفرم کرنے کے لیے؟ کیا پولیس کو نہیں پتا ہے کہ جیسی انفارمیشن ہے کہ بچی کم عمر ہے اسے فورن کسٹڈی میں لیا جائے؟ اور 2014 سے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ سندھ کے اندر آیا. میں سوال پوچھتا ہوں، فرض کریں گے بچی ہم نے 10 دن پہلے بازیاب کر لی ہوتی، فرض کریں گے بچی کورٹ نے 27 اکتوبر کو بازیابی کا آرڈر دے دیا ہوتا، ہم کیا اس بچی کو بلاول ہاؤس لے کے جائیں؟ سندھ میں کہاں بنے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر؟ 2018 میں سی ایم مراد علی شاہ نے آرزو یہ قصور کی جو زینب تھی اس کے واقعے کے بعد کہا تھا ہر ضلع میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بنائیں گے. یہاں 10 بائی 10 کا کمرہ نہیں ہے 2.5 کروڑ کے کراچی میں جس کو آپ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کہہ چکے ہیں. یہ بچے، یہ عورتیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں، جو ریپ کا شکار ہوتی ہیں، جو تیزاب کے اٹیک کا شکار ہوتی ہیں، جو گھر سے نکالی جاتی ہیں، جن کے مذہب تبدیل کرائے جاتے ہیں، وہ کدھر جائیں؟ این جی او کے سہارے یہ حکومت چلے گی؟ این جی او کے سہارے یہ سندھ چلے گا؟ ہر چیز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. یہ صوبہ پوچھتا ہے، صوبے کی کمیونٹی پوچھتی ہے کہ قانون آپ بنا لیتے ہیں تو قانون کی پاسداری کے لیے وہ نظام، وہ ادارے، وہ محکمے اور ان کا بجٹ کہاں ہے؟ اس کا جواب ہم طلب کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں، یہ والدین پوچھ رہے ہیں سندھ پولیس سے کہ آرزو کہاں ہے؟ اس کا جواب چاہیے ہمیں. آرزو کہاں ہے؟ آرزو جو ہے زیادہ سے زیادہ 14 سال کی ہے اور اسی کے تناظر میں دوبارہ سے ناظرہ کا ریکارڈ اور اس کے اسکول کا ریکارڈ جو ہم نے جمع کرایا تھا جس میں آرزو کی ایج 13 سال تھی، اس کو کورٹ نے پھر ویریفائی کیا اور کورٹ نے جانا کہ وہ حقیقت مبنی ہے اور وہ ایج ٹیسٹ سے پروو ہوتا ہے کہ 13 سے 14 کے درمیان ہی بچی ہے. پھر آرزو سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے خوشی سے اسلام قبول کیا ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی کڈنیپنگ تو نہیں ہوئی؟ تو جیسے کوئی بھی بچی جس کے ساتھ کوئی سیڈکشن کی گیا ہو یا اسے انڈیوس کیا گیا، اسے انٹائز کیا ہو، اسے اپنے بس میں کرنے کے لیے جو بھی گندی چال چلی گئی ہو، اس نے یہی بولا کہ ہاں جی میں اپنی خوشی سے سب کچھ میں نے کیا ہے. مگر اس کے حوالے سے قانون بہت واضح ہے کہ ایک مخصوص عمر کے اندر بچی کی جو اپنی رضامندی اور رضامندی نہیں مانی جاتی ہے اس کو فورس کنورژن کے زمرے میں لے کے آیا جاتا ہے. کورٹ نے فی الحال وہ کنٹروورسی ایڈریس نہیں کی ہے. فی الحال 2 ہفتوں کے لیے، چونکہ بچی ابھی بھی والدین کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی تھی، وہ ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، یعنی کہ اس انسان کے ساتھ جس نے اسے اغوا کیا ہے، جس کے ساتھ چائلڈ میرج کا جرم کیا ہے، یعنی کہ وہ ابھی بھی جو ہے اپنے مجرم کے ایک طریقے سے ذہنی طور پہ اس نے بس میں ہیں اس کے. تو کورٹ نے اس معاملے کو 2 ہفتے کے لیے ایڈجرن کر دیا ہے. اس کو دوبارہ سے شیلٹر ہوم بھیج دیا گیا ہے. شیلٹر ہوم میں بچی کی پڑھائی، بچی کی تمام تر رکھوالی جو ہے وہ اسٹیٹ کرے گی. کورٹ کی نگرانی کے اندر بچی وہاں پہ ہے اور بچی کی مرضی کے بغیر کسی کو اسے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس دوران کورٹ نے ایک بہت ہی جامع فیصلہ اس حوالے سے دیا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے نہ صرف چائلڈ میرج ہے بلکہ وہ جو ملزم ہے کل کو اگر اسے بیل بھی ملے اسے اس بچی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسرا، جتنے لوگ بھی شامل رہے ہیں اس شادی کو وجود میں لانے میں، یعنی کہ جنہوں نے بھی وہ دستاویز تیار کیے بچی کو 18 بنانے کے لیے، اس پہ ٹھپے لگائے، اس کو ویریفائی کیا تاکہ بچی 18 کی نظر آئے، ان سب کو خلاف کہا ہے آئی او کو کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے. یہ ایک بہت اچھا اور واضح اور مثبت آرڈر اس حوالے سے ہے. باقی جہاں تک بچی کے مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے اور کیا وہ اپنی خوشی کے ساتھ کسی کے ساتھ جا سکتی کہ نہیں، یہ ایک میٹر ڈسپوز آف نہیں ہوا ہے. 2 ہفتے بعد اس پہ دوبارہ ہیئرنگ ہوگی تو یہ میٹر چل رہا ہے. مگر چائلڈ میرج کی حد تک کورٹ نے آج یہ کنٹروورسی ایڈریس کر دی ہے. اب اس کا ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں چلے گا. آپ والد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ بس یہ کہ کورٹ کے حوالے سے کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ سنایا ہے. ہمارے خداوند سے شکر ادا کرتے ہیں کہ کورٹ نے اچھا فیصلہ سنایا ہے. ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے کو ملے. ہمارے کو کسی سے کچھ نہیں لینا، ہماری بس بیٹی ملے. تھینک یو. میں یہی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی مجھے مل جائے. میری بیٹی مجھے صرف چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اور جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. خدا ان کو برکت دے. اس لحاظ سے ہم شکر گزار ہیں کہ جو 11 کی ہیئرنگ تھی گورنمنٹ سندھ نے اور عدلیہ نے اتنا ذمہ داری کا احساس کیا کہ
उसको इतनी फास्ट ट्रैक पे हेयरिंग की गई कि 2 को हुई, 5 को हुई और आज 9 तारीख को हेयरिंग थी जिसमें मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो कि विद इन 2 डेज़ वो ऑर्डर आ गया और उस बच्ची की उम्र 14 साल डिक्लेयर हुई। और कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस शादी को कॉन्स्टिट्यूट करने में, परफॉर्म करने में रोल अदा किया, उन सब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अली अजहर को मिलने से सख्ती से मना किया गया है और बच्ची को जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड करने के लिए आईओ को भी ऑर्डर कर दिया है, जो कि अब शारक जो आईओ है उसको ऑर्डर कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया जिस तेज़ रफ्तारी से इसमें आगे पेशरफ्त कर रही है और माँ बाप के वो दुख को देख रही है, कम्युनिटी के दुख को देख रही है और पाकिस्तानी कौम के कंसर्न को देख रही है, इस वजह से हम अदलिया से मुतमईन हैं और हम चाहते हैं कि अदलिया का जो फ़ैसला है उसका एहतराम किया जाए। और टोटली वालिदैन भी मुतमईन हैं और हम लोग भी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम और चर्च की लिहाज से मैं पास्टर भी हूँ और चर्च भी इस फैसले से मुतमईन है कि अदलिया जिस तेज़ी के साथ इस केस को हेयरिंग कर रही है, प्रोसीड कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इंसाफ होगा और जो बच्ची है वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए अदलिया जो फैसला करेगी हम उसका एहतराम करेंगे। इसमें हम एक और बात सामने रखना चाहेंगे कि वालिदैन सामने खड़े हैं, ये इस बात की गवाही देंगे। परसों रात को एक साजिश की गई, परसों रात को एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया गया जो कि एक हल्फनामा था, जो कि स्टैम्प पेपर पे तैयार करवाया गया, वालिदैन से पूछे बगैर तैयार करवाया गया, इनको पढ़ाए बगैर तैयार करवाया गया और हल्फनामा इनको लाके दिया गया। और हल्फनामा लाके देने के बाद कुछ मजहबी शख्सियात के नाम लेके बोला गया कि जी उनके अहकामात हैं, इनको साइन कर दीजिए। और जब इसरार किया गया कि इसमें लिखा क्या है, ये डॉक्यूमेंट है कि हमें खोल के बताया जाए, तो पता चला कि हल्फनामे में लिखा था कि ये दोनों वालिदैन अपनी खुशी से जो है अपनी बच्ची की कस्टडी किसी और रिश्तेदार को दे रहे हैं। और ये ना सिर्फ इनके लिए एक दिल दहला देने वाला वाक़या था, एक खौफज़दा करने वाला वाक़या था, जिसके बाद हमने पुलिस को आगाह किया है। उस साजिश में जो लोग मुलव्विस थे उनके नाम हमने DIG साहब को पहुंचाए हैं और हमने पुलिस प्रोटेक्शन रिक्वेस्ट की है, जो हम मशकूर हैं पुलिस के कि उन्होंने इनको फराहम की है। इस बात की तस्दीक वालिदैन खुद करेंगे कि क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा गया? जी जी, कल वो कोई पेपर था, स्टाम्प पेपर वगैरह, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप इसके ऊपर साइन कर दें कि बच्ची हमारे पास हो। हमने बोला इसके ऊपर लिखा कि हमारे को पढ़ना नहीं आता, तो फिर वो बाजी आई है तो बाजी ने फिर वो पढ़ के सुनाया, तो हमने बोला वकील के बगैर हम नहीं किसी चीज़ को। आपसे पूछा गया था ये डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए? नहीं, किसी क्या आप अपनी खुशी से अपनी बच्ची की कस्टडी किसी और को देना चाहते हैं? हम तो 13 तारीख से धक्के खा रहे हैं, हम तो मिलने भी नहीं दे रहे। तो खुदारा जिस बच्ची को पहले 10-12 दिन कोई नहीं पूछ रहा था, आज हर कोई उसका बाप बनना चाहता है, आज हर कोई उसकी माँ बननी चाहती है, चूंकि उसे दुनिया फॉलो कर रही है या मीडिया फॉलो कर रहा है, तो उस बच्ची की गार्डियनशिप लेके, उस बच्ची की कस्टडी लेके जो है न जाने लोगों के क्या इरादे हैं, वो किस तरह से इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। आप एक वालिदैन को जिसके साथ एक वहशी इंसान ने पहले ही जुर्म किया है, अब इनको हमदर्दी देने के बजाय इनके कमज़ोर और मुश्किल वक्त में आप इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा खुदा का खौफ करें। हमने पुलिस को वो नाम वगैरह दे दिए हैं, उनके रिकॉर्ड पे वो आ गए हैं। खुदारा इन चीज़ों से बाज आ जाएं, खुदा से भी तौबा करें, बच्चों का लिहाज करें, वालिदैन की इज़्ज़त करें। आपकी भी अपनी औलादें हैं और इस तरह की गैर कानूनी चीज़ें बंद करें, वरना हम कोर्ट के सामने भी ये चीज़ रखने पे मजबूर होंगे अगली पेशी पे। आज हमें मौका नहीं मिला ताकि इस हवाले से भी इसके ऊपर एक्शन हो। ये आप पूरी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए बात रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी थी, आपके अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि काली भेड़ें जो हैं उनको हम अभी भी मौका दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते तौबा कर लीजिए, इस्तग़फ़ार कर लीजिए, इन केसेस को एक्सप्लॉइट करना बंद कीजिए। शुक्रिया। आ जाए आप इधर और मैडम इधर आ जाए, मैडम प्लीज। बस शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मैं सिर्फ अपने अपडेट के लिए लोगों को जो केस फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बताने के लिए मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त आरजू की वालदा हैं और आरजू के वालिद खड़े हैं और फैसल गजाला हैं, हम लोग सफीना भी हैं। आज हाई कोर्ट के अंदर जो है उरूज को पेश किया गया। उरूज से पूछा गया, आरजू को पेश किया गया और उससे पूछा गया कि उसकी उम्र क्या है और क्या उसे अगवा किया गया था कि नहीं। बच्ची चूँकि उठाई गई है और बच्ची चूँकि उसके ऊपर एक असर डाला गया है और बच्ची तो झूठ ही बोलेगी, तो उसने बोला छूटते के साथ ही कि जी मेरी 18 साल उम्र है, इसलिए चूँकि मैंने निकाह कर लिया और इसलिए चूँकि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है।
کہ कैसे बच्ची को चीज़ें रटाई गई हैं कि तुम 18 की इसलिए हो क्योंकि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुमने निकाह कर लिया है, यानी कि इस्लाम कबूल करने को 18 की वेरिफिकेशन बताया जा रहा है। और ये कैसा इस्लाम है कि आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद पहली चीज़ आपने झूठ बोली कि मैं 18 की हूँ। बच्चा 13 की उम्र में भी मुसलमान अगर होना चाहे तो कलमा पढ़ के दिल से हो सकता है। वो ये कह सकता था कि जी मैं 13 की और मैं मुसलमान हूँ। किसी दीन को और खुदा के दीन को तो किसी किस्म के झूठ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। खैर, चूँकि नादरा के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने थे और कोर्ट ने इस कॉन्ट्रोवर्सी को नोट किया कि चूँकि हमारे पास नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, हम बच्ची का मेडिकल टेस्ट जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं और अब बच्ची की मेडिकल टेस्ट के बाद जो है 9 नवंबर को कोर्ट ने अदालत लगाई है। उस वक्त तक बच्ची का बोन टेस्ट आ जाएगा और होपफुली बच्ची की जो एज की कॉन्ट्रोवर्सी वो एड्रेस हो जाएगी और इस हवाले से इसमें आगे पेशरफ्त होगी। फ़िलहाल इस केस के हवाले से इतना ही है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि इस केस के हवाले से जो अपडेट्स या अवेयरनेस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि कम से कम किसी एक केस के ज़रिए आप जो हैं वो समझ सकें, सीख सकें और जान सकें कि चाइल्ड मैरिज के लॉ के कावानीन की अलमदारी में, पासदारी में, इम्प्लीमेंटेशन में क्या मसाइल पेश आते हैं, क्या लकूनाज हैं, किन चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसको हम एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए उस हवाले से लेके चल रहे हैं, मगर हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी एक ऐसा एंगल इन्वेस्टिगेशन का जिससे मैं बतौर वकील जानता हूँ या प्रीवी हूँ, पुलिस से राब्ते में होने की वजह से हमने ना मीडिया पे शेयर किया है, ना हम करेंगे और ना करना चाहते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे मकसद जो है वो खबरें लगाना नहीं है, वो सुर्खियां लगाना नहीं है, वो पेरेंट्स के साथ तस्वीर खिंचवा के सॉलिडेरिटी के पिक्चरें लगाना नहीं है, वो इंसाफ दिलवाना है। और इंसाफ तभी दिलवाया जाएगा जब आप बंदे को कन्विक्ट करेंगे। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो है हम किसी तरीके से भी ख़राब नहीं होने देना चाहते। एक सेकंड ज़रा कैमरे हटा लें अपनी ताकि गाड़ियाँ गुजर सके। प्लीज़, एक जगह नहीं यहाँ पे कैमरे लगाने की, कैमरे हटा लीजिए भाई, धक्के नहीं तो आप आ जाओ। तो ये मैसेज आप लोगों को फेसबुक के जरिए बता रहा था, कुछ और लोग यहाँ पे जमा हो गए थे। ये अपडेट है। इस हवाले से पेरेंट्स आरजू के हमारे साथ हैं, तो आज की हियरिंग होगी और अगली हियरिंग जो है वो 9 को है। हम हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सिर्फ आरजू की स्टेटमेंट पे नहीं बट नादरा के एविडेंस की वजह से जो है मेडिकल एविडेंस भी ऑर्डर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ।